خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور اس میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سید محمد طنطاوی صاحب کے بارے میں، اور انہی کی رعایت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاں کے علمی رویوں کے بارے میں، اپنے ہاں کے علماء کے طریقہ کار کے بارے میں، اور اس بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ان کی آراء کیا تھیں، اور اس پر آپ حضرات سے بھی تبادلہ خیال ہو۔ حافظ ابتسام صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں لوگوں کو ایک مکتب فکر میں ساتھ جڑے ہونے سے جو کچھ آراء کا حامل بننا ہوتا ہے، کیا یہ اس وقت کے پاکستانی معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں وہاں ہمارے ہاں جو علماء پیدا ہو رہے ہیں تربیت گاہوں سے، دانش گاہوں سے، دینی مدارس سے، ان میں یہ صلاحیت ہے؟ دیکھیں، اصل بات ہوتی ہے کہ وقت کا بڑا عالم یا وقت کا جو ایک کامیاب کمپیٹنٹ طالب علم وہ ہوتا ہے جو دین کو صحیح معنوں میں جس کی تطبیق کر سکے حالات حاضرہ کے اوپر۔ تو دین کی تطبیق جو ہوتی ہے وہ حالات حاضرہ کے اوپر یا انسان کی سماجی، اس کی کاروباری، اس کی معاشی، اس کی سیاسی زندگی کے اوپر جو ہے نا دین محیط ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں دین کو معیشت کے معاملات کے اندر، سماج کے معاملات کے اندر، اسی طرح آئلی زندگی کے اندر، اسی طرح آپ اپنے لین دین کے معاملات کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، پھر طرز حکومت کے اوپر، تو یہ اصل میں اس وقت آپ دین کی اس کا مقصد تھا آنے کا، اس کا آپ حق ادا کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر دین اس مقصد کے لیے نہیں تھا آیا کہ اس کو پڑھا جائے، بلکہ دین تو اس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو جس بندے کے اندر یہ ویژن پیدا ہو جائے کہ قرآن و سنت کے سورسز کو پڑھنے کے بعد انہیں ٹرانسلیٹ کر سکے وقت کے حالات کے مطابق یا وقت کی ضروریات کے مطابق، جو اٹھنے والے سوالات ہیں ان کی تشنگی کو پورا کر سکے، میں سمجھتا ہوں بندہ کامیاب عالم دین ہے یا کامیاب طالب علم ہے، جس کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں، یعنی جس میں نشو و نما ہونا شروع ہو جائے۔ امید کی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم مستقبل کے اندر ایک بڑا عالم بن جائے گا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کا دینی درسگاہوں کے اندر دو طرح کی درسگاہیں موجود ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں دین کو سمجھنے کے اعتبار سے، تو لامحالہ طور ان کا پروڈکٹ بھی جو اتنا اعلیٰ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان مدارس کی تعداد بھی بہت معقول ہے اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جو فہم دین کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر، وقت کے تقاضوں کے اوپر، آئلی معاملات کے اوپر، معاشی سماجی مسئلوں کے اوپر، حکومت چلانے کے جتنے ضروریات یا عناصر کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ جب ایسے اساتذہ یا ادارے کے ایسے سربراہان جس وقت طالب علموں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو لامحالہ طور پہ طالب علموں کے اندر جو ہے نا ایسی صلاحیتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں جو آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر معاشرے کے لیے ایک ایسٹ کا کردار ادا کر سکیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے مقابلے پہ مدارس کا ایک ایج ضرور حاصل ہے کہ یہاں پہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا ایک ایکسٹینسو موقع یا ایک لمبا عرصہ آپ کو موقع میسر آتا ہے، جو یونیورسٹیوں کے انوائرمنٹ اس درجے کا نہیں آتا، اور گریجویشن کے بعد جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں ان کی اسٹڈی اتنی ایکسٹینسو نہیں ہوتی۔ اگر دینی درسگاہوں میں لائبریری کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ قابل اساتذہ میسر آ جائیں تو 8 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لازماً ہمیں ایسے لوگ میسر آ سکتے ہیں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں۔ ان میں صرف ایک عنصر کو میں سمجھتا ہوں نکالنے کی ضرورت ہے، وہ عنصر تعصب کا عنصر ہے۔ اگر ہم معاشرے کے اپنے مدارس کا تعصب کا عنصر نکال دیں، میں مکتبہ الحدیث کا ایک اگر محتمم ہوں یا کسی حنفی مکتبے کا محتمم ہوں، میں اپنے طالب علموں کو پڑھانے کے بعد ان کو یہ بات اگر باور کروانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ نے قرآن و سنت کے سرچشموں کو پڑھ لیا ہے، آپ نے اصول فقہ کو پڑھ لیا ہے، آپ نے گرامر کو پڑھ لیا ہے، تو میرے بیٹوں، میرے طالب علموں، میرے بھائیوں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو ریفیوٹ کرنا ہے تو دلیل کا حق ریفیوٹ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کی بات کو قبول کرنا ہے دلیل کا حق قبول کرنا ہے، آپ نے معاشرے کے ڈائلاگ کو پروموٹ کرنا ہے، معاشرے کے اندر جنگ و جدل کو پروموٹ نہیں کرنا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں میں معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں قرآن و سنت کو پڑھانے کے بعد دوسروں کو کافر قرار دے رہا ہوں، ان کے اندر اس قسم کے جراثیم پیدا کر رہا ہوں کہ دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے یہ کہ ملت سے خارج ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میں کوئی معاشرے کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا بلکہ معاشرے میں ایک بدامنی اور انتشار پھیلنے کا۔ لیکن آپ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے دینی مدارس، جس میں سے ایک مدرسہ آپ کے زیر اہتمام بھی کام کر رہا ہے، ہم اپنے طالب علموں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تفسیر کے معاملے میں کوئی فلانے مدرسے کا صاحب علم اور حدیث کے معاملے میں کوئی فلانا صاحب علم، کہ یہ لوگ زیادہ قابل ہیں، آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں بتاؤں یہ بات کہ بندہ کہ نا انسان بائسنگ سے ڈٹیچ ہو سکتا ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں ہیومن نیچر کے اندر اتنی جو ہے نا فریکوینٹلی نہیں پائی جاتی۔ یہ تو کوئی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں زمانوں کے اندر یا پورے کے پورے عہد کے اندر جن کا اس حد تک صلاحیتیں آئے تھے کہ دوسروں کو نالج کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہمارے مدارس میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک کلچر جو اس سے قدر نچلے درجے کا کلچر ہے یا ایک قدر نچلے درجے کی اسٹیج ہے وہ آ چکی ہے۔ وہ اسٹیج یہ آ چکی ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کو یہ بات پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی مکتب فکر سے یا کسی بھی عالم دین سے کوئی ایسی بات ملتی ہے جو قرآن و سنت کے متون سے ہم آہنگ ہے یا اس کے منشا سے ہم آہنگ ہے، تو آپ اس کو قبول کریں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ عالم دین حنفی ہے، وہ عالم دین شیعہ ہے، وہ عالم دین اہل حدیث ہے، اس عالم دین کا کوئی بھی مسلک ہو، اگر اس کی بات قرآن و سنت کے متون سے ہم آہنگ ہے، قرآن و صحیح حدیث سے اگر وہ بات ثابت ہوتی ہے
تو آپ اس کو لبیک کہیں. اس بات سے قطع نظر کہ وہ لوگ کون ہیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہی بات میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ماخذ دین ہیں، دین کے اصل سورسز ہیں، جیسے فرمایا انہوں نے سرچشمے ہیں، اگر کوئی صاحب علم ان کو ریفر کر کے کوئی بات کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا کس مکتب فکر سے تعلق ہے، وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اس کی پہلے تربیت کیا رہی ہے، اس کا کام سامنے ہے، اس کی رائے سامنے ہے، اس کی دلیل سامنے ہے. ہمیں اس پر فیصلہ کرنا ہے. بہت ضروری ہے کہ انسان یہی رویہ اختیار کرے، اور یہ جو حافظ صاحب نے بات کہی یہ بڑی اہم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو بعض مدرسے یقیناً بہت بہتر تعلیم دے رہے ہیں اور تعصب کو کم سے کم کر رہے ہیں، لیکن ایک سمجھدار آدمی اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ بھائی میں ایک خاص مقام، ایک خاص ماحول میں پیدا ہوا، وہیں میری دینی تربیت ہوئی، اس وجہ سے لا محالہ میں اس نقطۂ نظر سے زیادہ متاثر ہوں، اور یہ ایک فطری سی چیز ہے. چنانچہ جب میں کسی دوسرے کی بات سنوں تو میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی بات پورے دھیان سے نہیں سن رہا. اگر انسان اپنا یہ رویہ بنا لے تو یقیناً اس کو بہتر سے بہتر بات تک پہنچنے کا موقع ملے گا، اور وہ اپنے اندر کی اس جذباتی کیفیت کو کم سے کم کرے گا. میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تعصب پیدا ہو جاتا ہے مدرسوں میں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک فطری سی چیز ہے، اس کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو پروموٹ کریں کہ ہمارے مدارس کے اندر اساتذہ مختلف نقطۂ نظر کے آئیں اور ان سے طالب علم پڑھیں، اور ان کو پڑھ کے، ان سے پڑھ کر انسان ظاہر ہے کہ اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے، اپنے استاد کا احترام کرتا ہے. تو جب وہ مختلف نقطۂ نظر کے علماء کی آراء کو سنے گا، پڑھے گا، ان سے سبق حاصل کرے گا، تو اس کے اندر وہ تعصب اور کم ہوگا. یہ بات کہ انسان غیر متعصب ہو جائے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ ہونے یعنی فطری طور پر تو انسان کی وابستگی اپنے ملک سے بھی ہوتی ہے، خاندان سے بھی ہوتی ہے، اساتذہ سے بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح تربیت اس کی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ تو ہماری جدید دانشگاہوں میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ احساس کہ یہ ہمارے اندر کی ایک کمزوری ہے، حق کی بنیاد یہ نہیں، ہمیشہ کھلے ذہن کا رکھے گا اور وہ اس کی حق کی جستجو میں کوشاں رہے گا. اچھا حافظ صاحب، آپ سے اب میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کی آراء کی جانب آئیں، طنطاوی صاحب کی، اور ہم چاہیں گے کہ جب آپ اس پہ گفتگو فرمائیں تو ہم اپنا پرسپیکٹو بھی سامنے رکھیں. بالکل. بہت سارے وہ مسائل ہیں جس پر انہوں نے گفتگو کی، جس پر رد عمل بھی ہوا، جس پر ان کو موافقت بھی حاصل ہوئی، اور لوگوں نے ان کو برا بھلا بھی کہا، جیسے کہ مسلمانوں کا عام رویہ ہوتا ہے، آپ نے ذکر کیا اس کا. ایک ان کی جو مشہور رائے ہے وہ خود کش حملوں کے بارے میں تھی. انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ خود کش حملے ہر حال میں حرام ہیں. یہ اس سے کچھ مختلف رائے ہے جو ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی ہے. انہوں نے اس کی مشروط اجازت دی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ صرف غیر مسلموں کے خلاف جائز ہے. تو آپ اس کے بارے میں خود کیا فرمائیں گے؟ اور اس سے پہلے کہ آپ اپنی رائے دیں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایک خاص پرسپیکٹو میں، ایک خاص صورتحال میں جو کوئی مجتہد رائے دیتا ہے، اس کی دینی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ دین ہے یا وہ اجتہاد ہے یا وہ صرف ایک رائے ہے؟ اس کو کیسے عام آدمی کو دیکھنا چاہیے؟ اصل بات اس مسئلے میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود کچھ حملوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ویپن کی جو کیفیت تھی اس قدر ایڈوانس نہیں تھی کہ انسان اپنے آپ کو بطور خود کچھ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی احادیث ہیں، قرآن جی کی جو عمومی آیات ہیں، ان سے تو یہی ہمیں میسج ملتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہیں ڈال سکتے. لیکن اس کے برعکس جو بعض ایسے معاملات ہمارے تاریخی پس منظر کے اندر گزرے ہیں، چونڈا کے محاذ وغیرہ کے اوپر جہاں پہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بموں کے ساتھ باندھ کے اڑا لیا اور انڈین ٹینکس جو اڑ گئے، اس کی وجہ سے علماء جو ہیں اس کے اندر جو ہے نا دو حصوں میں سپلٹ اپ ہو گئے. ویسے میرے مکتب فکر کے اندر بھی، مکتب اہل حدیث کے اندر بھی علماء اس مسئلے میں دو آراء رکھتے ہیں. مکتب اہل حدیث کا علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خود کچھ عملوں کو غیر مسلموں کے لیے جائز سمجھتی ہے، لیکن میں اس رائے کے سے متفق نہیں ہوں. میں ذاتی طور کے اوپر خود کچھ عملوں کو غیر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں سمجھتا. میرا ذاتی دین ہے کہ مسلمان جس وقت کسی ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے غیر مسلموں کے، اس کو اپنی جان بچانے کی ہر صورت کوشش کرنی چاہیے، اور یہ حملے کی نوعیت میکسیمم فدائی ہو سکتی ہے. اس کو اس کے اندر اپنے آپ کو بطور انسٹرومنٹ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اس کو وہاں سے اسکیپ کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. تو مولانا جو طنطاوی نے یہاں پہ جو موقف بیان کیا ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا اس لیے کریٹیسزم کا نشانہ بنا ہے کہ وہ اسرائیل کے بالکل قریب رہتے تھے، جہاں پہ فلسطینی جو تھے یعنی بے وسائل تھے، ہتھیار ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور ہتھیار موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مقابلہ جو تھا 1 اور 100 کا جس طرح مقابلہ ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں کے لیول کے اعتبار سے وہ کیفیت تھی.
تو اس دوران اسرائیلیوں سے کنفرنٹ کرنے کے لیے، یہودیوں سے کنفرنٹ کرنے کے لیے فلسطینیوں نے خود کچھ حملوں کی اسٹریٹجی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ فدائی حملوں کے اندر میکسیمم جو ہے اگر وہ 2-4 لوگوں کی کیجویلٹیز کے اوپر جو ہے نا منتج ہوگی ان کی جدوجہد، تو شاید کچھ حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو وہ مارنے میں کامیاب ہو جائیں. حافظ صاحب اس سے ہم بات ابھی جاری رکھیں گے، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد خواتین و حضرات حاضر ہوتے ہیں اور یہ گفتگو ابھی جاری ہے.